کر رہا ہوں جملہ مجمع پہ. اللہ نے جناب سلیمان کو حکم دیا, سلیمان وہ اس نے وفد بھیجا, وہ قریب آ گیا, تو تیاری کر. وہ کتنی اینٹیں لا رہے تھے؟ 25. جناب سلیمان کو پتا چلا ہائے ہائے وہ قریب آ گئے. جناب سلیمان نے جنوں کے سردار عفریت کو بلایا, سب سے قوی ہیکل جن نبی کے سامنے آیا. نبی نے مسکرا کے فرمایا وہ بھیج رہی ہے وفد. وفد قریب آ گیا, عفریت وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں. حق چویج حق بنے 25 اینٹیں سونے کی مجھے تحفہ دینے کے لیے. عفریت تو ایک چھوٹا سا کام کر, جس راستے پر چل کر ان لوگوں نے مجھ تک آنا ہے نا, تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے. جڑے کی گل دے خریدار بیٹھے ہو میرے محترم, فرمایا جس راہ پہ چل کے انہوں نے مجھ تک آنا ہے, جس راستے پہ چل کے انہوں نے مجھ تک آنا ہے, تو وہ سارا راستہ ہی فرمایا. تھوڑی گلوال والی پٹی پہ سونی کی بن گئی, تو ہلیا بھی رہے, تو سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے. راستہ بچھ گیا, روڈ بن گئی. یار بھلوال شہر ہے ہن, بیڑا کھپاں ہاتھ مارا بھی بولو میرے نال تو نہیں آندے میرے کو کم. اے قرآن دا نام معذرت دے نال میں مجلس نو کھیڈ بناؤن دا عادی نہیں ہاں. میرے لفظاں دا وزن کرو کہ میں کیا یاد آ. راستہ سونے کا. کتنی اینٹیں لا رہے تھے؟ 25 اینٹیں وہ سونے کی تحفہ دینے کے لیے لا رہے تھے. نبی خدا نے پوری سڑک سونے کی بنوا کے شاہ جنات عفریت سے کہا اب ایک اور چھوٹا سا کام کر, اس سونے کی سڑک میں سے 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر دے. ہائے 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 ہائے, 25 اینٹوں کی جگہ خالی ہو گئی. وہ قریب آئے. اب جب ملکہ بلقیس کا وفد قریب پہنچا نا, ملک سلیمان میں داخل ہوا, انہوں نے دیکھا یہ ہیرو جواہر, یہ سونے کی روڈیں. ساحر لدھیانوی ایک شاعر گزرا ہے ہندوستان سے, بہت بڑا کلاسیکل شاعر تھا, پچھلی صدی کا بڑا شاعر تھا. وہ عہد ساز شاعروں میں, معتبر شعراء میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس نے ایک نظم لکھی تھی تاج محل. اس تاج محل میں اس نے یہ شعر لکھا تھا, تاج محل پہ یہ چمنزار, یہ جمنا کا کنارہ, یہ محل, یہ منقش در و دیوار, یہ محراب, یہ طاق, ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. انہوں نے دیکھا بھی یہاں تو سڑکیں ہی سونے کی بنی ہوئی ہیں. وہ چلتے چلتے قریب آئے. مکرم رضا خان صاحب میں تو ایک سوادی گل دساں, آن صابر صاحب کو بھی پوچھ لگے, مجمع چپ ہوئے تو ذاکر نو ایک پریشانی ہوندی ہے, بانی چپ ہوئے تو ذاکر نو 2 پریشانی. میری گل سمجھ آندی پئی تے لہذا مہربانی کرو. امام زمانہ کیا تھا اے بھراواں دا, میرا کربلا دی پہلی جرنی, پہلا سفر ہی میرا انہاں نال آئی تے ساڈی محبت ہے. روڈ سونے کی بن گئی. ملکہ بلقیس کے وفد نے سونے کی سڑک پہ سفر شروع کر دیا. چلتے 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 جب وہ آگے پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. سونے دی سڑک اور تھوڑی زمانے سے کھا بھئی وچوں پٹی پئی, ذرا سی بدحالی ہے. اب وہ جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا اس نے غور کیا تو 25 اینٹوں کی جگہ خالی تھی. آئے ہائے ہائے, اس کے ذہن میں خیال آیا ان کی ذرا سی بدحالی 25 اینٹوں کی, میرے پاس سب سے بڑا تحفہ 25 اینٹوں کا, اگر یہ 25 اینٹوں کا تحفہ جا کر انہیں دوں بھی تو ان بڑے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہمیں تحفہ دینے کے لیے ہماری راہ گزر میں سے اکھاڑ کے لایا ہے. اس نے وہ 25 اینٹیں انہیں تحفے میں نہیں دیں, اس نے وہ 25 اینٹیں وہیں ایڈجسٹ کروا دی. وہ آ گیا جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس. وہ قریب پہنچا, انہوں نے کہا جی ہم مان گئے ہیں آپ بڑے لوگ ہیں, یقیناً آپ کا حساب کتاب بڑا ہے, آپ بڑے لوگ ہیں, مسئلہ ہماری ملکہ کا ہے. 5 مجلسیں میرے پاس جناب سلیمان بن داؤد نبی پہ تیار ہیں. میں اگلے 10 منٹ کے بھی بیچ میں, مصائب بھی بھائی جان شاید پڑھیں, اگلے 10 منٹ کے بیچ میں وہ ساری پورا خمسہ اپنا بند کر رہا ہوں مولا کی قسم, اور یہی سلام کر کے جا رہا ہوں, ہو گئی میرے حصے کی نوکری. ہماری ملکہ نے چند کام دیے ہیں آپ کو, وہ کام کرنے ہیں. 9 کام تھے, صرف ایک کام سن لو. بادشاہ یہ ایک چھوٹا سا موتی ہے, تسی ویکھیا ہے میرا مضمون ویندا کتھے پہ,
پہلی باری تو ممبر تے کرما لوں کہ میں نہ پہ کھلوندا نوکراں تواڈی زیارتاں کردے رہنے ہاں. یہ چھوٹا سا موتی ہے, قیمتی ترین موتی ہے, اتنا نازک ہے کہ غور سے دیکھیں تو ٹوٹنے کا خطرہ دیتا ہے. اس موتی کے بیچ میں ایک سوراخ ہے جس کا دوسری جانب سے منہ بند ہے. کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس سوراخ کو توڑوانا ہے اور دوسری جانب سے منہ کھلوانا ہے. جب سوراخ کا دوسری جانب سے منہ کھل جائے اس موتی کا, تو یہ ایک موٹا سا دھاگا ہے, اسے سوراخ میں ڈالنا ہے اور دوسری جانب سے باہر نکالنا ہے. یہ کام ہو گیا. اس طرح کے کچھ کام کر دیے, ہماری ملکہ آپ کو مان جائے گی. نبی خدا کے ہاتھوں پہ وہ موتی آیا. نبی خدا نے ایک جن کو حکم دیا, اس میں داخل ہو, دیوار توڑ, دوسری جانب سے منہ کھول. جن داخل ہوا, دیوار ٹوٹی, دوسری جانب سے منہ کھلا. کتاب والے نے لکھا مین مسئلہ تھا دھاگا گزارنا. وہ دھاگا ہی اتنا موٹا تھا کہ اس کے جتنا تھا. نبی خدا نے زمین پہ دیکھا ایک چونٹی چل رہی تھی, بولیاں سب کی جانتے تھے. نبی خدا نے ایک چونٹی کو زمین پہ حکم دیا, ایک چھوٹا سا کام کر, یہ دھاگا اپنے منہ میں لے, اسے منہ میں لے کے اس موتی میں داخل ہو اور دوسری جانب سے باہر نکال. اس نے دھاگا منہ میں لیا, داخل ہوئی, دوسری جانب سے باہر نکالا. وفد واپس گیا, انہوں نے جا کے ملکہ کو بتایا. وہ لوگ ہم سے بڑے لوگ ہیں, ان کو تسلیم کرنے کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. ملکہ بلقیس کے پاس اور کیا راستہ تھا, بڑی امن والی خاتون تھی. اس نے اپنے تمام شاہی چھوڑی, تمام اسباب سفر, تمام رعایا کو لے کر ملک سبا چھوڑ کے, اپنا وطن چھوڑ کے ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی. تخت بلقیس اٹھا کے لایا نہیں جا سکتا. قرآن پڑھوں بابا جی, ٹپیکل قرآن پڑھوں. تخت بلقیس اٹھا کے لایا نہیں جا سکتا تھا. اس نے تخت بلقیس کے لیے 40 محل تعمیر کروائے. سب سے بڑا محل, اس میں چھوٹا محل, اس میں چھوٹا محل, پھر اس میں اس سے چھوٹا محل. 40ویں کمرے کے بیچ میں اس نے اپنا تخت رکھوایا. پھر اوپر 40 تالے لگوائے. اوپر 10,000 کا لشکر جرار اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا, اور اپنے ساتھ پورا ملک, لاکھوں لوگوں کو لے کر وہ ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی. 6 مہینے کی, سارا مضمون چھوڑ دیا, 6 مہینے کی خاک چھانتے چھانتے ملک سلیمان کے سامنے آ گئی. ایک فرسخ کے فاصلے پہ 3 میل دور تھی نبی خدا کا تخت. جنات نے ہوا میں بلند کر کے رکھا ہوا تھا. نبی خدا کی شاہی, وہی جاہ و جلال, وہی جاہ و حشم, وہی روب, وہی تبکنت, وہی جلال, وہی پروٹوکول نبی خدا کا, اور وہی ایکٹ, وہ چل رہا تھا سب کچھ. نبی خدا نے بلندی سے دیکھا, وہ دور فاصلے پہ نا غبار اڑ رہا تھا. نبی سوچ رہے تھے کہ یہ دھول کیسی ہے, یا اچانک نبی کو اللہ نے وحی کی, سلیمان وہ وطن چھوڑ کے آ گئی ہے, تو تیاری کر. وہ آ گئی ہے, تو تیاری کر. وہ آ گئی ہے, تو آ گئی ہے, تو تیاری کر. نبی خدا کو علم ہوا وہ آ گئی ہے, میرے قریب پہنچ گئی ہے. قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی خدا کے دل میں آیا, میں کیوں نہ کچھ ایسا کام کروں جسے دیکھ کر یہ حیران بھی ہو جائے, جسے دیکھ کر یہ پریشان ہو. میں رکنا نہیں, ہوں میں پڑھتا ویسا اپنے مجمع رکھا ہے, ہوں چپ ہے کہ من میں کھاوے. نبی نے کہا کیوں نہ میں کوئی ایسا کام, پیر تیمور ہوں کیمرہ پھیر کے من تو سے یار جڑا بندہ چپ ہے, کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں جسے دیکھ کے یہ حیران ہوں تر آئے, جسے دیکھ کے یہ حیران بھی ہو جائے, جسے دیکھ کے یہ پریشان بھی ہو جائے. نبی خدا نے نیچے نگاہ دوڑائی, یہاں انسان تھے, یہاں جنات تھے, یہاں بیچ میں جنگلی اور پالتو جانور تھے, اوپر پرندے تھے. نبی خدا نے پھیپھڑا پھاڑ صدا لگا کے فرمایا, او مخلوق خدا, وہ آ گئی ہے وطن چھوڑ کے 6 مہینے کا سفر کر کے میرے سامنے. کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے, جو اس کے آنے سے پہلے پہلوان شیر شامی میں سر دیوا سے ہاتھ بچایا, کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے. سناٹا, خاموشی کا عالم تھا. یا اچانک قرآن کہتا ہے جنوں کی قطار میں سے عفریت کھڑا ہوا, کالا عفریت من الجن. سب سے کبھی ہیکل جن نے کامران کھڑے ہو کے کہا, بادشاہ مجھے حکم کرے, اس کا تخت میں لاؤں گا. نبی نے کہا کتنی دیر میں لائے گا؟ اس نے کہا بادشاہ اس کے آنے سے پہلے. فرمایا آنے کا انتظار نہ کر, مجھے وقت بتا. آنے کا انتظار نہ کر, مجھے بتا ٹائم کتنا لگائے گا. چاہے جنات نے تمام توانائی بھائی مکرم صرف کر کے کہا بادشاہ مجھے صرف حکم کرے, میں اتنا کم وقت لگاؤں گا کہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں نا, آپ اس سے اٹھنے کا ارادہ کریں. اٹھیں گے نہیں, بیٹھنے اور اٹھنے کے پروسیس میں ہوں گے. اٹھیں گے نہیں, اٹھ رہے ہوں گے. یا میں تخت لے آؤں گا. اس نے کہا بھی اٹھ رہے ہوں گے یا میں تخت لے بھی آؤں گا. نبی خدا نے مسکرا کے کہا نہیں عفریت, تو دیر کر رہا ہے, مجھے جلدی ہے. تو دیر کر رہا ہے عفریت, تو دیر کر رہا ہے, مجھے جلدی ہے. جب عفریت ریجیکٹ ہو گیا تو پھر سناٹا,
پھر خاموشی. قرآن کہتا ہے جب شاہ جنات کی بھی نہ منظوری ہو گئی نا تو اچانک انسانوں کی قطار میں سے وہ انسان کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. کتاب کا کچھ. میرے 6 معصوم بتا گئے اس کھڑے ہونے والے کا نام تھا آصف بن برقیہ وسیع سلیمان. وہ مجمع چیر کے کھڑا ہوا, اس نے کہا بادشاہ سلیمان میں آصف بن برقیہ کہہ رہا ہوں, شاہ جنات کے بعد کہہ رہا ہوں, مجھے حکم کریں میں ملکہ بلقیس کا تخت لاؤں گا. میں ملکہ بابا جی نہیں آتا اس بندے نے سننا جس میرے لفظ آئے کی میرے گھنٹے دی محنت ہے. میں ملکہ بلقیس کا تخت لاؤں گا. 6 مہینے جانا 6 مہینے آنا 1 سال کا سفر ہے. نبی خدا نے فرمایا آصف بن برقیہ وقت کتنا لگائے گا, کتنا وقت لگائے گا. اب آصف نے جو وقت کا وہ تو آج تک ریکارڈ ہی نہیں ہوا. پلک جھپکنا سمجھتے ہیں, پلک جھپکنے میں وقت کتنا لگتا ہے. آصف کتنا وقت لگائے گا. آصف نے کہا بادشاہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے, پلک جھپکنے اور بادشاہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت لاؤں گا. نبی خدا نے اس کی بات سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا وہ تخت لے آیا تھا. وہ تخت لے آیا تھا. پیر تیمور بندہ دسے یار جڑا حق نہیں چاہتا. نبی خدا نے پلک جھپک کے دیکھا وہ تخت لے بھی آیا تھا. زمانہ سر اٹھا کے شیعہ قوم کے نوکر کا جملہ سنے. 1,23,999 نبی, ان میں 313 رسول, ان میں 5 اولے لازم نبی, ان 5 کے سردار میرے سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار. بھائی جان نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, نبی سب نبی ہوتے ہیں, لیکن قرآن کا فیصلہ ہے ہم نے بعض نبیوں پر بعض کو فضیلت دی ہے. بعض نبیوں سے افضل ہے. جناب سلیمان میرے رسول کا مقابلہ کرے تو کیا کرے, یہ تو ان 5 نبیوں میں بھی نہیں آتے بھٹوال والوں جن کے سردار میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور زمانہ تو نے نہیں پہچانا جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے, پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا. میرے محترم سامعین, نہیں ہوں میں تھوڑے کو داد لینا کرما لے, تسی چنگا ہاتھ رکھیا میرے نال, میرا اتنا زور لوایا نہیں. جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع عمر منقبت گوئی کا نازک ترین پوائنٹ آ گیا ہے بخدا, جب وہ تخت لا سکتا ہے تو مولا علی پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتے. اور زمانہ تو نے پہچانا ہی نہیں ہے. جو سورج کی معمولی سی کرن سے بچنے کے لیے اپنے سر کے اوپر 2 پرندوں کی صفیں لگائے اسے سلیمان کہتے ہیں, اور جو اپنی انگشت پہ اگے ہوئے ناخن کے اشارے سے چلتے ہوئے سورج کو پلٹا دے اسے علی کہتے ہیں. بلوال میری گال دا وزن کرے پیا, میری گال دا وزن کرے میں آتا کہ بندوں میں پوچھ لیا سرکار حسن نے علی بادشاہ سے, بابا میں نے سنا سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتا تھا. آدھے گھنٹے تو ڈھیر پڑ گیا, ہوں تقریباً 40 منٹ ہو گئے, ہوں پہلا شعر پہ پڑھتا صرف انہوں کو داد لین واسطے, نہیں تو میں اتنے بھی شعر نہیں پڑھنا, میں گل ہی کرنی ہے قرآن دی قسم ہے. ٹائم رکھ لو رات کے 3 بجے سحری تک بھی کہو گے تو سلیمان بن داؤد پڑھتا رہوں گا, ممبر پہ کہہ رہا ہوں. یہ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے, شعر تاں پڑھتا پہ کہ تھوڑی میں چپ تروڑنا جڑے پیچھے بیٹھے. پوچھ لیا بندوں میں سرکار حسن نے مولا علی سے, بابا میں نے سنا سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتا تھا. فرمایا کرتا تھا. بابا اس کے پاس عمل کیا تھا جو وہ ہواؤں پہ حکومت کرتا تھا, اس کے پاس علم کیا تھا. علی فرما رہے ہیں حسن سے, حسن میں بتاتا ہوں کہ سلیمان کے پاس عمل کیا تھا. حسن میں بتاتا ہوں, پیر تیمور واپس آ کے وقت ویڈیو بڑھاؤ جڑا ہونا تو نہیں چاہتا کروا لے ہو. حسن میں بتاتا ہوں سلیمان کے پاس عمل کیا تھا. بابا بتائیں. علی نے کہا سیدھی سی بات ہے, اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ, کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ, انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ, تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ, اور معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا, اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا. جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو حیدری. داد لینا مسئلہ نہیں ہے, اس پاک نگینے پہ, اس پاک نگینے
بھلوال والوں کتنے تالے لگے ہوئے تھے؟ 40. کتنے تالے تھے؟ تخت آ گیا؟ یہ تو دسو آ گیا؟ تخت آ گیا؟ ہے تالے 40 ہوں یا تالے 7 ہوں، جب وہ چاہتا ہے نا تو تالے ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، تالے کھلتے بھی رہتے ہیں. 40 تالے سلیمان کے سامنے تھے، بے وقت ہو گئے. 7 تالے جناب یوسف کے سامنے تھے، خود بخود کھلتے گئے. جب وہ چاہتا ہے تو تالے کھلتے بھی رہتے ہیں، تالے ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. ایک بار لمحے کے لیے سوچنا کہ وہ بی بی کون ہوگی جس نے 13 رجب کو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا بار الہ میں اندر تو جانا چاہتی ہوں لیکن کیا دیکھتی ہوں دروازے میں تالا لگا ہوا ہے. اور جن کے لیے تالے کھلے وہ اور ہوتے ہیں، جن کے لیے دیواروں میں نئے در بن جائیں وہ اور ہوتے ہیں. بلوال والو میری محنت وزن کرے ہے قرآن دا نام ہے. اور جن کے لیے دیواروں میں نئے در لگ جائیں. نبی خدا کے پاس وہ انگوٹھی، آپ نے سب نے واقعہ سنا سمجھا ہوا ہے. نبی خدا کی ساری بادشاہی، اللہ ہر نبی کو ایک ایسی نشانی دیتا ہے. وہ جس بات کو میں نے 1.5 منٹ لگا کے کرنا تھا شاہ جی نے کر دی. اتنی سی تو بات ہے. خدائی گورنمنٹ کچھ بندوں کو نوازتی ہے اور انہیں کچھ نشانیاں دیتی ہے زمین پہ جا بھیجنے سے پہلے. اور جس نشانی کو ہر اللہ والا اپنے ساتھ لاتا ہے اور اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے، اسے مذہب کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں. معجزے کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی کچھ بھی لے لیں، لغوی معنی یہ ہے جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے. بھائی جان میں نے کیا ہے تو نبی خدا کے پاس جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، یہ پھر ایک لمبی بحث ہے. نبی خدا کے پاس نبوت کی نشانی میں وہ ایک انگوٹھی تھی، ایک انگشتری تھی. مالک آپ کے والد کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. ایک انگوٹھی تھی نبی کے پاس، اور نبی خدا سفر کر رہے تھے، جنات نے تخت اٹھایا ہوا، ہواؤں میں پرواز ہو رہی تھی. ایسے ہی اچانک نبی خدا تھے نا، اللہ سے کہا میرے مالک میں جاننا چاہتا ہوں اس انگوٹھی میں پاور کتنی ہے. اللہ فرمایا سلیمان ایک بار اسن لا کے تویک. نبی خدا نے انگوٹھی اتاری، اتفاق قدرت تھا بھائی مقرب کہ وہ انگوٹھی نیچے گر گئی. اب جہاں نیچے گری وہاں نیچے دریا تھا. ایسے 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 لمحوں کے بیچ میں ہوا نے حکم سننے سے انکار کر دیا، جنات نے تخت چھوڑ دیا، پرندے جو تابع تھے وہ اپنے اپنے آشیانوں کو اڑ گئے. نبی خدا کی بادشاہت ختم ہو گئی. انگوٹھی گر گئی نیچے دریا میں مچھلی تھی، مچھلی نے انگوٹھی کھا لی. جناب اون صابر صاحب مالک آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں ان جملوں کا صدقہ. انگوٹھی مچھلی نے کھا لی، مچھلی کا تقی شرازی صاحب شکار ہو گیا، مچھلی منڈی میں آ گئی، وہاں سے مچھلی فروخت ہو گئی، جس نے مچھلی خرید کی تھی وہ گھر لے آیا. بادشاہت ختم ہوئی تھی، نبوت ختم نہیں ہوئی تھی. نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہے. نبی ان پتہ تھا نبی کتنے ہوئے انگوٹھی. وہ گھر آیا، وہاں سے مچھلی لے کے، ماہ رمضان دا مہینہ میں روزے داروں اللہ دے پیارے ہوں، اس نے آ کے گھر میں اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ میں باہر سے تازہ مچھلی لایا ہوں، اس کو ذرا کاٹو، اس نو نا ذرا کاٹ شاٹ کے نہ دھو دھا کے ذرا سریلی جی کر کے بنا چھوڑے. اس نے جب اس کو کاٹا تو اس کے پیٹ میں سے انگوٹھی نکلی. اچانک یہاں انگوٹھی نکلی تھی، اتفاق کی قدرت ہے، بخدا تاریخ میں لکھا ہے کچھ ٹائم کی فریکوینسی ایسی میچ ہوئی کہ وہاں انگوٹھی نکلی، یہاں اس کے دروازے پہ دستک. ابھی یہ دروازے کی طرف جا رہا تھا اور اس نے اندر سے صدا لگائی باہر کون ہے. یا اچانک پیچھے سے بیٹی نے، زوجہ نے یا بیٹی جس نے بھی مچھلی کاٹی تھی، اس نے کہا ابا، یا اس نے کہا صاحب مچھلی کے پیٹ میں سے انگوٹھی نکلی ہے. یہاں سے اس نے کہا باہر کون ہے. باہر سے آواز آئی وہ جو انگوٹھی نکلی ہے نا وہ ایک بار میرے حوالے کر، تجھے بتاتا ہوں میں کون ہوں. یہ اب میں کہاں جاؤں، اب یہاں سے دریچہ چھوڑوں، یہاں سے دریچہ چھوڑوں. سفر اتنا ہے، مضمون اتنا وسیع ہے کہ وہ مجھے ہر راستے میں سے ایک نہ ایک نئی آل محمد کی فضیلت کا نئے سے نیا نقطہ ملتا جا رہا ہے. اس انگوٹھی کے اوپر ایک پوری مجلس ہے میرے پاس.
یہ انگوٹھی کہاں تھی، کہاں گئی، کہاں سے آئی، کہاں کی تھی، کیسے کیسے کر کے کن کن ہاتھوں میں سے پہنچی؟ ممبر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، وہ مسجد میں نماز پڑھی ہے، کچھ نہ سمجھنا تو ظاہر حسین یہ دیکھو، یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، میری بات پہ یقین کر جانا، جناب سلیمان سے وقت گزرتا 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 گیا، چلتے 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 یہی انگوٹھی میرے مولا علی کے ہاتھ میں آ گئی۔ تسی وڈے ہو، ہر حوالے نال ذاکری سینئر ہو، ٹھیک ہے، اس ویلے میں کھلوتا ممبر تے، تکلیف ہے پہ دینا بھی اس پاسے ویکھنا وے، دسنا ہے جڑا کرم والا ہاتھ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، دسنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں، دسنا ہے۔ سلیمان پیر تیمور تیاری کرے، سلیمان کی انگوٹھی مولا علی کے پاس آ گئی۔ اب بلوال والوں تم نے ابھی بھی نہیں پہچانا، رکھ میرے سر پہ قرآن، بھائی مقرب یہ وہی تو انگوٹھی تھی جس میں سلیمان کی ساری بادشاہت بند تھی، اور یہ وہی تو انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکوع میں زکات دی تھی۔ او میرے محترم، او میرا بلوال کے سامعین، یہ وہی تو انگوٹھی تھی جس میں اس کی بادشاہت بند تھی۔ بھائیوں اپنی انگوٹھی سیدھی پہ کریں دیں، اور یہ وہی تو انگوٹھی تھی جسے میرے مولا نے حالت رکوع میں زکات دی۔ پوری دنیا کو علی عباس عسکری چیلنج کر کے کہہ رہے کچھ نہیں، یہ دیکھنا، یہ منت کر رہا ہوں، ساری دنیا کے علماء اپنے علم کا جز کیا کل ملا کے مجھے وہ سوالی ڈھونڈ دیں جس نے علی سے خیرات لی تھی، ملتا ہی نہیں۔ کائنات عالم عالم نے ان سے مانگا تو ہے، لیکن جو واقعات مشہور ہو گئے اس میں سوالی عام سوالی نہیں تھے۔ اب میں شیعہ گھر کا ایک چھوٹا سا بندہ کیا کہوں، یہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، وہ اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بھی بڑا نام ہے، انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، انہوں نے کہا یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے دروازے پہ مانگنے والے جنت کے فرشتے ہوتے تھے، مدینے کے سوالی نہیں تھے، جو مانگ مانگ کے دنیا کو بتاتے تھے حسین کی اماں سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی، زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی۔ تھا ہی عرش کا فرشتہ، وہ آیا علی سے خیرات لینے کے لیے، وہ جہاں کا تھا وہاں کا سامان لے کے وہاں واپس چلا گیا۔ آخری گل ہے میرے فضائل دی، بالکل آخری گل، آپ کی وہ بات اب دعا مجھے ایسے موٹیویٹ کر رہی ہے، ورنہ باخدا بڑی مشکل میں پڑ رہا ہوں۔ قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے ہیں یہیں سرگودا کے نواح میں مجلس تھی، میں پڑھنے چلا گیا۔ الہیہ مالک آگے کے سفر آسان کریں، میرے رول ماڈل ہیں نسیم عباس رضوی صاحب، مالک ہمیشہ سلامت رکھے۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، میرے سے پہلے بحث چھڑی ہوئی تھی، وہ لوگ جو ضرورت سے زیادہ وقت سے پہلے علم حاصل کر چکے تھے، وہ لوگ بیٹھ کے بات یہ کر رہے تھے کہ علی نے حالت رکوع میں زکات دی۔ فقہی نگاہ سے دیکھا جائے تو رکوع میں ہے میرے مولا نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ آگے گیا، انگوٹھی اتری، ہاتھ واپس آ گیا۔ فقہ کی نگاہ میں یہ فعل کثیر ہے، عام بندے کے لیے یہی رول ہے کہ فعل کثیر ہو تو نماز نہیں رہتی، وہ باطل ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے۔ اب وہ بندے بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے تھے جی علی نے نماز میں فعل کثیر کیا تو علی کی نماز رہی ہے، ٹوٹ گئی۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں میں کول ونج کے بیٹھا تھا نا، میں نے آکھیا کہ بھئی ہے دیکھو بھی پوچھو ہے کیا آدھا۔ نسیم صاحب کا لہجہ تھا، فرماتے ہیں میں نے کہا بتائیں کیا حکم ہے؟ انہوں نے آکھیا جی اسی تواڈے کولے پوچھنا چاہنے ہیں بھی علی فعل کثیر کیتا، علی دی نماز نقل کفر نباشد، اللہ معاف کرے، علی دی نماز رہی ہے، ٹرٹ گئی۔ نسیم صاحب آکھیا میں پوچھا بھی تسی کے آدھے ہو؟ انہوں نے آکھیا جی اسی آدھے ہیں نماز ٹرٹ گئی، تسی کے آدھے ہو؟ نسیم صاحب آکھیا میں تواڈا دل نہ توڑدا، میں بھی آدھا ٹرٹ گئی، تسی بھی یاد ہو۔ بابا جی یہ دیکھیں یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، اور میرے مولا امیر علیہ السلام ابھی جتنی داد لے کے جا چکا ہوں، کوئی بندہ میرے بعد کم از کم یہ نہیں کہے گا کہ علی عباس عسکری کو داد نہیں ملی تھی۔ یہ جھولی پھیلا کے میرے مولا میں داد کی لالچ میں یہ جملہ کہوں تو مجھے ممبر پہ سزا دیں، اس سے اوپر قسم ہے کوئی؟ بہرحال میرے مولا میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، جو بندہ اس جملے پہ مسکرا بھی دینا اسے کم از کم اپنے در نجف کی زواری ضرور نصیب فرمائیے گا، اسے بلائیے گا میرے مولا اپنے دروازے پہ۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا میں تمہارا دل نہیں توڑتا، میں بھی کہتا ہوں علی کی نماز ٹوٹ گئی، میں نے تمہاری بات مانی ہے، تم میرے چھوٹے سے سوال کا جواب دو، اگر تم حلالی ہو کہتا میں بھی ہوں ٹوٹ گئی، اور کہتے تم بھی ہو علی کی نماز ٹوٹ گئی، کہتا میں بھی ہوں علی کی نماز
یہ تو وہ بات تھی جس میں جبریل آیت لے کے آئے تھے اطاعت کرو تین ولیوں کی، ایک ولی اللہ، دوسرے رسول ولی، اور تیسرا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکات دے۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ٹوٹ گئی، مجھے تم ایک میرے چھوٹے سے سوال کا جواب دو، اور جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دے دی، اس کی ثابت نماز پہ کیا دے گا؟ راضی رہیے، امام زمانہ آپ کو سلامت ہو، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت ہو، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ تقریباً گھنٹے کے قریب میں پہنچ چکا ہوں، راضی رہیے گا، زیادہ پڑھ چکا ہوں، بس ایک آنسو تبرکن۔ شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ مصرع ہے کہ یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم، یہ کھلے بال، یہ بازار۔ مالک ان جملوں کے صدقے آپ کو شام کی زواری نصیب کرے۔ آپ یقیناً زوار ہیں، آپ زوار ہیں بھائی جان، جنہوں نے سر اٹھائیں وہ لوگ جو کم از کم شام کے زوار ہیں، جو بازار شام سے ہو کے آئے ہیں۔ کم از کم جس بندے کے گھر ماں بہن یا بیٹی کا رشتہ ہے وہ سمجھے۔ مصرع ہے یہ کھلے بابا جی، ہر بندہ دھیاں بہنا الگ ہے۔ حسینی ہونے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، حسین والا ہونے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ ہر بندے کے گھر میں پردے دار ہیں، ہر بندہ اس معاشرے میں چلتا ہے۔ جملے کا وزن کرنا، مصرع ہے یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم، ایک خدا چاہیے اس رش سے گزرنے کے لیے۔ اولاد پیغمبر بے مکنا و چادر، شام کا بازار، بے حیا نظریں، اللہ اکبر۔ روایت کی جملے، ایک بار میری مخدومہ ملکہ شام تلاوت قرآن کر رہی تھی، تلاوت قرآن کر رہی تھیں، کچھ اس طور سے میری مخدومہ محو تھیں قرآن کی تلاوت میں یار کہ روشن دان سے سورج کی دھوپ میری مخدومہ تک آ گئی، اور ایسی میری مخدومہ محو تھیں تلاوت قرآن میں کہ میری مخدومہ کو احساس ہی نہیں ہوا کہ سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے۔ تاریخ کے جملے ہیں، کچھ لمحوں کے بعد میری مخدومہ نے محسوس کیا کہ کوئی ہستی اپنی ابا کا سائبان بنا کے کھڑی۔ نہیں، مجھے مسائب پڑھنا ہی نہیں آتا بھائی، غلام مصطفیٰ یا ان صابر ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، مجھے صرف ایک آنسو چاہیے، میں جا رہا ہوں۔ کوئی وہ کمپیریزن والی بتی اپنے اندر سے مار دیا، کوئی ہستی نا اپنی ابا کا سائبان بنا کے کھڑی ہے۔ میری مخدومہ نے رخ انور کا رخ کیا، اوپر تو نواب کربلا کھڑے ہوئے تھے۔ قرآن بند کیا اور بھائی کے سینے سے لگ گئے اور رو کے فرمایا، حسین یہ بہن پہ ادھار ہے، حسین آج تو نے مجھے دھوپ سے بچایا ہے، حسین کبھی بہن تجھے دھوپ سے بچایا۔ اللہ اکبر۔ شیرازی بات سے معافی مانگ کے تاریخ کے جملے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں۔ ساری زندگی زینب کو انتظار رہا میری مخدومہ کو، کب کوئی ایسا وقت بنے کہ میں بھائی کا ادھار واپس کروں اور اپنے بھائی کو سورج کی دھوپ سے بچاؤں۔ اتفاق ہی نہیں ہوا، لیکن جب وقت آیا بھائی حسین کو دھوپ سے بچانے کے لیے تو بی بی کی چادر نیزے پہ بنا۔ میں قربان ہوں، میں قربان ہوں، میں قربان ہوں۔ ارمان تھے میری مخدومہ کے، بخدا ایسے ایسے ارمان تھے۔ آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کیا مانگتی ہے۔ ایسے ایسے ارمان تھے جو پورے ہو ہی نہیں سکے، ایسا ایسا ارمان تھا۔ آخری ایک روایت اور میں جا رہا ہوں۔ ظاہراً میری مخدومہ کی آمد ہوئی دنیا میں، میری مخدومہ کا ظہور ہوا، خاتون جنت نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ تاریخ کہتی ہے بڑی دیر میری مخدومہ نے کوشش کی کہ میری زینب مجھ سے کلام کرے، لیکن ملکہ شام نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، آنکھوں کو وا کیا ہی نہیں۔
جب ایک وقت گزر گیا اور میری مخدومہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں تو خاتون جنت نے رونا شروع کر دیا. سیدۃ النساء العالمین رو رہی تھی یا مولا علی تشریف لیا؟ فرمایا فاطمہ کیا وجہ ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا یا علی دیکھیں نا، یہ حسن اور حسین کے بعد مانگی ہوئی بیٹی ہے، یہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتی، میں کیا کروں؟ اب علی کے ہاتھوں پہ آ گئی بیٹی. علی سے اچھا دنیا میں کلام کون کرے گا؟ ہائے علامہ ناصر شہید مالک ان کے لمحہ لمحہ درجات بلند فرمائے. ایک بڑا خوبصورت جملہ منہاج الحسین میں برآمدگی کے وقت کہہ گئے تھے، فرما گئے تھے کہ دو ہستیاں علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں، عرش پہ اللہ، فرش پہ زینب. خطیب منبر سلونی، علی سے اچھا کون بولے؟ علی نے فرمایا زینب میں تمہارا بابا علی ہوں، میں کہتا ہوں آنکھیں کھولو مجھے دیکھو. میری مخدومہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. وہاں سے مولا حسن تشریف لائے. مولا حسن نے کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھول رہی. بابا میری بہن میرے حوالے کریں. اپنی بہن کو اٹھایا. بادشاہ امن نے نا اپنی بہن کی طرف دیکھ کے رو کے فرمایا زینب میں تمہارا بھائی حسن ہوں، میں کہتا ہوں مجھے دیکھو، اپنی آنکھیں کھولو. آنکھیں نہیں کھلی. ابھی یہی سب کچھ چل رہا تھا. تاریخ کے جملے آخری آدھے سیکنڈ میں ممبر چھوڑا ہوں. یا نواب کربلا گھر میں تشریف لے آئے. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تمام گھر نوحہ کنا بنا ہوا تھا، تمام گھر گریا قدہ بنا ہوا تھا. امام حسین چلتے چلتے ماں کی آغوش میں آ گئے. ننے ننے ہاتھ باندھ کے کہا اماں کیا وجہ ہے؟ آخر آپ سب لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ اس بندے کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے جس نے ان شبوں میں آ کر بھی ہائے تک کی تکلیف نہیں کرنی. اماں آپ سب رو کیوں رہے ہیں؟ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا حسین روئے نہ تو کیا کریں، میں نے کوشش کی، تمہارے بابا نے کوشش کی، تمہارے بھائی حسن نے کوشش کی، تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھولتی، ہم روئے نہ تو کیا کریں. جملہ میرے مولا حسین نے کہا زمین پہ زلزلہ آیا، پتہ نہیں تو کیا سمجھے، پتہ نہیں کون سمجھے، کتنا ہائے کرے کتنا گریا کرے، ہم روئے نہ تو کیا کرے. زینب آنکھیں نہیں کھولتی، سب نے کوشش کی ہے. ننے ننے ہاتھ باندھ کے غریب کربلا نے رو کے فرمایا اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، آپ امیروں کو کیا خبر آخر غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے. میری بہن زینب میرے حوالے کرے. تاریخ کہتی ہے اپنی بہن کو اٹھا کے میرے مولا حسین خلوت میں تشریف لے گئے. رو کے فرمایا زینب میں تیرا بھائی حسین، میں تمہیں اپنی غربت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آنکھیں کھول کے مجھے دیکھو. میری غربت کا واسطہ آنکھیں کھولو. سادات سر جب ہے جب غربت کا واسطہ دیا تو ملکہ شام نے آنکھیں کھولی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. زبان حال کے جملے ہیں جب آنسو جاری ہوئے نا تو آواز آئی حسین یہ بہن کا ادھار ہے، آج تو نے کہا میں نے آنکھیں کھول دی. حسین کبھی بہن کہے پھر آنکھیں بند نہیں کرنی، حسین پھر آنکھیں کھولنی ہے. اب حسین کو ساری زندگی انتظار رہا کب وہ وقت آئے جب میری بہن زینب مجھ سے قرض واپس مانگے. شیرازی بادشاہ تاریخ کہتی ہے قرض واپس نہیں مانگا، آخر مانگا کب؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، مانگا کب؟ یہاں شام کے بازار میں علی کی بیٹی نے اپنا پہلا قدم رکھا. شرابیوں کی بھیڑ تھی. نو کے نیزہ کی طرف دیکھ کے میری مخدومہ نے رو کے کہا حسین آپ آنکھیں کھول، او حسین مجھے دیکھ، او حسین میں تیری وہی زینب. شریف بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی گھر میں. مومنین تشریف رکھو. واجب القدر واجب العزت بہر المصائب جناب ذاکر اہل بیت سید کون صابر آف بیل ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن اور انہاں تو فوراً بعد ماتمداری ہو سی اور ملک دے معروف نوح خان جناب بابر ناصر موجودن نوح خانی کرسن اور سارے ماتمی ماتمداری کرسن. دعا ہے مالک کائنات صدقہ اس پاک ذکر دا راجہ صاحب دے جتنے مرحومین خاندان دے مالک انہوں دے درجات بلند فرماوے. ساجد خان مولا صحت و تندرستی عطا فرماوے. دعاواں دی قبولیت واسطے عظمت آل محمد بلند صلوات. بسم اللہ جی مولا علی میاں ٹھیک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل